آج ہمارے سامنے یہ رسوا کن اتہام پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اسکیم انگریز کے ذہن کی تراشیدہ تھی۔ عزیزان من، اس توہین ہے قائد اعظم کی۔ اتنے بڑے محسن کی احسان فراموشی ہے یہ۔ وہ محسن تقسیم ملک تک ایک قطرہ خون بھی نہیں بہایا گیا تھا قوم کا، ذاتی محنت سے، انتھک محنت سے۔ اور جب میں کہوں گا کہ جان دے کر اس مملکت کو حاصل کیا تو یہ شاعرانہ الفاظ نہیں ہیں، یہ واقعہ بھی ماؤنٹ بیٹن نہیں لکھا اور اس نے انکشاف کیا تو پتہ چلا، ورنہ کسی کو معلوم بھی نہ ہوتا۔ کئی سال پیشتر جناح کا اپنا ذاتی فزیشین ڈاکٹر بمبے کا فارسی تھا، اس نے جناح کا معائنہ کیا، ایکس رے دیکھا، قائد اعظم سے کہا کہ آپ کے تو دونوں پھپھڑے لنگز معاف ہو چکے ہوئے ہیں، کامل اطمینان کیجئے تو کچھ سال زندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر یہی آپ نے طرز اپنا رکھا اس محنت کا، آپ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم نے کیا احتیاط برتی؟ بڑے محتاط، بڑی احتیاط برتتے تھے۔ کیا احتیاط برتی؟ ڈاکٹر سے کہا کہ یہ ایکس رے اس کیبنٹ میں سیل کر دو اور یہ ایک لفظ بھی اپنے زبان پر اس کے متعلق مت لاؤ کہ کیا دیکھا ہے تم نے۔ وہ وہاں سیل رہی، ڈاکٹر کے بھی لب کشائی نہ ہوئی، اور جناح اور تو اور بہن جو ہر راز سے واقف تھی اس تک بھی نہیں جناح نے کہا کہ ڈاکٹر نے مجھے کیا کہا، اور لگا رہا تنو دو دن رات اسی طرح سے لگا رہا۔ یہ وہی تھی ایکس رے کہ جو اتنے سالوں کے بعد ان کی اس موت کا باعث بنی تھی، اور یہ چیز لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہی ہے، لکھی ہے، کہا کہ ایک کاش کہیں ہمیں معلوم ہو جاتا تقسیم سے پہلے کہ جناح کی زندگی اتنی تھوڑی ہے تو کبھی میں پاکستان نہ بنے دیتا، میں اس کو اور لمبا کرتا چلا جاتا تھا کہ یہ شخص مر جاتا تو پھر کوئی پاکستان نہ مانگنے والا رہتا۔ ماؤنٹ بیٹن یہ لکھ رہا ہے۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ انگریز کے ذہن کی تراشیدہ اسکیم تھی جو قادیانی نے پیش کی، بڑی احسان فراموش قوم ہے، گالیوں پر اترا۔ لیکن یہ لوگ تو ان چیزوں سے بہت اونچے اور بڑے بلند ہوتے ہیں، ان کو نہ کسی صلح کی امید ہوتی ہے، نہ ستائش کی تمنا ہوتی ہے، اسی لیے نہ کسی کی گالی سے افروختہ ہوتے ہیں، نہ کسی کے طنز کی ان کو شکایت ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں تھوڑا کچھ ان کے خلاف تھا، جو کفر کے فتوے ان لوگوں نے لگائے تھے انہیں کو نکال کے دیکھیے صاحب، کم گالیاں نہیں دی گئی تھی، کبھی برا نہیں منایا، اس لیے کہ مقصد کی بلندی پر ان کا ایمان تھا، یقین کامل تھا، اور اس کا حصول زندگی کا مشن تھا۔ جان دے کے پاکستان لے کے دیا آپ نے، انہوں نے آپ کو اس قوم، جیسا میں نے کہا احسان فراموش قوم کو، کہ مملکت کو لے اور بیٹھ کے پھر یہ گتھیاں سلجھایا کہ ہم نے پاکستان مانگا کیوں تھا، اور یہ انگریز کے دماغ کی تخلیق تھی اور قادیانی کے ذہن کی پیش کردہ۔ ہاں عزیزان مان، وقت تیزی سے جا رہا ہے، باتیں تو بہت کرنے کی ہوتی ہیں۔ ویسے بھی تاریخ پاکستان قائد اعظم یا اقبال کا ذکر چھڑ جائے، ذکر اس پریوش کا، اور پھر اپنا، تو میری تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، میرا ذہن انہی ادوار کے اندر، انہی تاریخوں میں، کبھی اقبال کے پاؤں میں بیٹھا ہوں، کبھی جناح کے زیر لوادت کام کر رہا ہوں۔ کیا حسین خواب تھے جو دیکھے ہم نے ساتھ، اور وہ ہمارا خواب تھا، یہ خواب کی تعبیر ہے میری۔ وہ خوش قسمتی تھی انتہائی میری کہ وہ خواب میں نے دیکھے، یہ انتہائی بد نصیبی ہے کہ اس کی یہ تعبیر دیکھنی بھی میرے حصے میں لکھی تھی۔ جو پہلے چلے گئے وہ مجھ سے اچھی تھی، بہرحال بات تو یہ تھی۔